مفتی صاحب کے بیانات کے لیے مفتی محمد جنید رحیم اشرفی کے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ مفتی صاحب کے بیانات کے لیے مفتی محمد جنید رحیم اشرفی کے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب صدق الله العلي العظيم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ معزز سامعین کرام، عزیز بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اور خصوصاً اس مکمل سورت کے اندر أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفعت، آپ کے مقام، آپ کے مرتبے کو بیان فرمایا۔ اور ان دو آیتوں کے اندر جن کے میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے پوری امت کو اور آنے والی تمام انسانیت کو ایک پیغام دیا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانیاں آتی ہیں، ہر مشکل کے بعد آسانیاں آتی ہیں۔ بڑی تاکید کے ساتھ اللہ نے حکم فرمایا، دو آیت ایک ساتھ آئی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ایک میں فرمایا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت پہنچے، کوئی آفت اور کوئی بلا آ جائے تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر مشکل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے آسانیوں کو پیدا فرمایا ہے۔ ہم حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے دور سے لے کر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اور آج اس دور تک تمام کے تمام تواریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات تاریخ میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جتنی بھی لوگوں پر مصیبتیں آئیں، اور وہ ایمان والے ہوں یا غیر ایمان والے، اللہ نے ہر مشکل سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنایا ہے۔ چنانچہ آپ مصیبتوں کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیے کہ آپ کے اوپر جب مصیبت آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاً تو انہیں منع فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ آپ اناج کے درخت کے قریب نہ جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ
فتکونا من الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ولا تقربا هذه الشجرہ، آپ اس اناج کے درخت کے قریب نہ جاؤ، آپ اس اناج کو مت کھانا۔ لیکن شیطان نے وسوسہ ڈالا، شیطان نے بہکایا، بنی آدم خطاوار ہے، وہ بہکائے میں آ گئے، چنانچہ انہوں نے اناج کے دانے کو کھا لیا، اور کھانے کے بعد میں تو اللہ نے حکم نازل کیا، اور حکم یہ تھا کہ آپ جنت سے نکل کر دنیا میں چلے جائیں، لہذا آپ علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا گیا۔ یہ مصیبت آئی تھی حضرت آدم علیہ السلام پر، جو جنت میں رہنے والا انسان ہو اسے اچانک سے دنیا میں بھیجا، شیطان کی فرما برداری کی وجہ سے، شیطان کا حکم ماننے کی وجہ سے جو مصیبت آئی، تو حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، کافی عرصے تک روتے رہے، پھر آپ کی زبان سے کلمے ادا ہوئے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے میرے رب، اے ہمارے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، ظلمنا، ہم نے دونوں نے ظلم کیا، انفسنا، اپنی جان پر، وترحمنا، آپ ہمارے اوپر رحم فرما دیجئے، وتغفر لنا، آپ ہماری مغفرت فرما دیجئے، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو لنکونن من الخاسرین، ہم تو خسارے میں آ جائیں گے، ہم تو نقصان میں آ جائیں گے، ہماری ہلاکت اور بربادیاں شروع ہو جائیں گی۔ چنانچہ یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ گئے، اور آپ نے اس مشکل سے نکلنے کا راستہ بتا دیا۔ آپ نے پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام لے کر آپ کے صدقے سے دعائیں کی، تو اللہ نے قبول بھی فرمائی، اللہ نے معاف بھی فرمایا، اور معاف فرمانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے انعام اور اکرام سے بھی نوازا۔ انعام اور اکرام کیا تھا؟ اللہ نے حضرت آدم کو خلافت سے نوازا۔ چنانچہ ہر مشکل کے بعد آسانیاں آتی ہیں۔ اس سے آگے چلے تو ایک نام آتا ہے حضرت ابراہیم نبینا علیہ السلام کا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بارے میں جب مصیبتیں آئیں تو بادشاہ وقت بھی ان کا مخالف بنا ہوا ہے، ان کی قوم کے لوگ بھی ان کے مخالفت پر اتر آئے تھے، لیکن قربان جائیے ان حضرت ابراہیم علیہ السلام پر خود ان کے گھر کے والد بھی ان سے ناراض تھے، ان کے مخالف تھے، لیکن یہاں تک نوبت پہنچی اس مخالفت کی وجہ سے انہیں آگ میں ڈال دیا گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہی مصیبت ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور ایمان مفصل میں صاف صاف آتا ہے کہ جو کچھ ہوتا وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو مصیبت میں دیکھا، مصیبت میں ڈالا، تو ساتھ میں آسانیوں کو بھی پیدا فرمایا، ساتھ میں آسانیاں بھی اترتی چلی آئی۔ جب آگ کو آگ میں ڈالا تو اللہ کا حکم ہوا آگ کو، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، اور اس آگ کو گلزار بنا دیا گیا، اس آگ کو پھول بنا دیا گیا۔ تو چنانچہ مصیبت کے بعد آسانی آئی۔ پھر ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان کے اوپر بھی مصیبتیں آئی، پریشانیاں آئی۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے سب سے قریبی آپ قربانی کریں، اور سب سے قریبی آپ کے فرزند حضرت اسماعیل تھے۔ آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو مخاطب کیا اور فرمایا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اور یہی اللہ کا حکم ہے۔ تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد محترم، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کر گزریے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ تو لہذا آپ کے اوپر اسماعیل علیہ السلام کے اوپر مصیبت آئی، اور اس مصیبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے حل کیا؟
جب آپ کو ذبح کے لیے لٹایا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مینڈے کو بھیج دیا اور حکم ہوا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم و اسماعیل آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا اور ہم اسی طریقے سے نیک لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور یہ حکم ہوا کہ جس طرح ابراہیم نے اسماعیل کی قربانی کی، قیامت تک کے آنے والے لوگ اس فریضے کو انجام دیتے رہے۔ اللہ نے مصیبت میں ڈالا تو آسانی بھی دی کی، اور آسانی ایک مینڈے کے ذریعے سے کی۔ تو معلوم ہوا ہر مصیبت کے بعد آسانی آتی ہیں، لیکن ہمارے اندر عادت کیا ہے، ہر کسی مصیبت پہنچتی ہے، ہر کسی پریشانی آتی ہے تو ہم سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اپنی زبان پر ناشکری کے الفاظ لاتے ہیں۔ یہاں تک نوبت پہنچتی ہے تھوڑی سی ٹینشن زیادہ ہوتی چلی جائے تو انسان پھانسی کے پھندے کو اختیار کر لیتا ہے، تیز دھار والے آلوں سے اپنے آپ کو قتل کر لیتا ہے، یا اپنے آپ کو گولی مار کر دنیا سے رخصت اور الوداع کہہ دیتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے وہ مصیبت میں ضرور ہوتا ہے، لیکن مصیبت کے ساتھ ساتھ اللہ آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے اندر اس عقیدے کو پیدا کریں جس رب نے یہ مصیبتیں بھیجی ہیں وہ رب ان مصیبتوں کو ٹالنا بھی جانتا ہے، اور اب ان مصیبتوں کو ٹالنا بھی جانتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے حضرت یونس علی نبینا علیہ السلام کا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا اللہ کی بغیر اجازت، اللہ نے ابھی حکم نہیں دیا تھا کہ اپنی قوم کے لوگوں سے بتا دو، انہوں نے پھر بھی اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اوپر 3 دن کے اندر ایک عذاب کو نازل کرے گا۔ اپنے قوم کے لوگوں سے کہہ دیا، اللہ اس بات سے ناراض ہو گئے۔ پھر انہوں نے دوسری غلطی یہ کی، دوسری بات یہ کی کہ بغیر اجازت اللہ کا حکم نہیں ہوا تھا، اپنی اس بستی کو چھوڑ کر دوسری بستی کا سفر طے کیا۔ اب جب سفر طے کیا تو سمندر کا سفر، کشتی میں بیٹھے تو کشتی میں ایک مہر آئی اور دریا کی طغیانیاں بڑھی اور بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچی، یہ عنقریب تھا کہ جس کشتی میں حضرت یونس علیہ السلام سوار تھے وہ ڈوب جاتی اور غرق ہو جاتی۔ اسی کشتی کے کسی آدمی نے کہا کہ کوئی شاید کہ اپنے مالک کی نافرمانی کر کے ہمارے ساتھ میں سوار ہوا ہے، تو یونس علیہ السلام کہتے ہیں وہ مالک کی نافرمانی کرنے والا میں ہوں، وہ مالک کی نافرمانی کرنے والا میں ہوں۔ چنانچہ لوگوں نے یقین نہیں کیا اور کہا کہ آپ تو بہت نیک ہیں، بہت شریف ہیں، آپ مالک کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہو؟ تو پھر یہ طے ہوا کہ آپ قرآن اندازی کریں۔ قرآن اندازی کی گئی، پرچیاں ڈالی گئی، تو اس میں اللہ کی شان کہ یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ پھر دوبارہ قرآن اندازی ہوئی، پھر نکل آیا۔ 3 بار قرآن اندازی ہونے کے بعد جب دیکھا کہ تینوں مرتبہ ایک ہی نام نکل کر آ رہا ہے تو یونس علیہ السلام نے کشتی سے چھلانگ لگائی، دریا میں چلے گئے، اور دریا میں جانے کے بعد اللہ کی شان یہ کہ ان کو مچھلی نے ایک لقمے میں اپنے پیٹ کے اندر اتار لیا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں مجھے پکارا، رب کو پکارا، ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اوپر سے سمندر کے پانی کا اندھیرا، تیسرا سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، تو اللہ نے فرمایا فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں مجھے پکارا، اور کیا پکارا؟ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
यूनुस अलैहिस्सलाम हैं, मछली के पेट में अल्लाह को पुकार रहे हैं, और आज क्या होता है वो हम सब जानते हैं। तो अल्लाह फरमाता है फस्तजबना लहू, हमने उनकी दुआ को सुना और उन्हें हमने कबूल किया, वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, और हमने उनको निजात भी अता फरमाई, और हम ऐसे ही गमों को हल्का करने वाले हैं। जब किसी पर कोई मुसीबत पहुंचती है और वो अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह आसानियां पैदा कर देते हैं। लेकिन आज ये होता है कि अगर किसी को कोई मुसीबत पहुंचे तो सबसे पहला काम तो ये उसकी जबान पर नाशुक्री के अल्फाज, दूसरा काम ये कि वो आलिम और आमिलों के चक्कर लगाता हुआ नजर आता है कि मौलवी साहब किसी ने जादू कर दिया, किसी ने टोना कर दिया, किसी ने सहर कर दिया। अरे अल्लाह के बंदे, किसी ने कुछ नहीं किया, बस तूने अपने रब को मनाना छोड़ दिया, तेरा रब तुझसे नाराज हो गया। ये सारी मुसीबतें उसी की दी हुई है, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। इंसान को जो कुछ मुसीबतें पहुंचती है वो उसके अपने हाथों की कमाई हुई होती है। हमारे अमालों की वजह से हमें मुसीबतें पहुंचती है, बशर्त ये है हम नेक बन जाए, अच्छे अमाल वाले बन जाए, ना तो कोई जादू करेगा, ना कोई टोना करेगा, ना चक्कर लगाने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए सबसे पहली बात अल्लाह को राजी करना। अगर कोई मुसीबत आ भी जाए तो इन मौलवियों के चक्कर लगाने से पहले सबसे पहले अल्लाह के घर और अल्लाह के दर के चक्कर लगाओ और उससे मांगो, वो तुम्हारी मुसीबतों को आसान करने वाला है। वही है जो मुसीबतों को आसान करने वाला है। इसी तरीके से एक वाकया आता है जी, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास एक काली और बिल्कुल सियाह औरत रहा करती थी, सियाह फाम औरत हजरत आयशा की खिदमत में रहा करती, और अक्सर उसकी जबान पर ये अल्फाज आते कि अल्लाह ने मेरे साथ बड़ा एहसान किया वो उस दिन जिस दिन मेरी हार वाला दिन था। अब वो अक्सर ये बात कहा करती। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक मर्तबा उससे मालूम किया कि वो हार वाला दिन कैसा है, वो क्या है, इसके बारे में बताओ जरा। तुम अक्सर ये जबान से अपने अल्फाज निकालती रहती हो। ये बुखारी की हदीस है, मुकम्मल वाक़िया है बुखारी में। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से उस सियाह फाम औरत ने अपने वाक़ये को बयान फरमाया, और वाक़या कुछ यूं था, वो कहती कि मैं एक मर्तबा को अपने जहाँ में मुलाजमत पहले क्या करती थी, वहां में खादिमा थी, तो वहां एक बच्ची रहा करती थी, और उस बच्ची के गले में एक बड़ा महंगा हार हुआ करता था, और उस हार के ऊपर चमड़ा चढ़ा हुआ था, और चमड़ा सुर्ख रंग का था। और एक दिन मैं उसको कज़ाए हाजत के लिए लेकर के गई, तो रास्ते में उसका वो हार गुम हो गया, कहीं गिर गया। अब हमें उस बारे में कुछ मालूम ना हुआ। जब हम कज़ाए हाजत करने के बाद वापस घर लौटे, और घर लौटने के बाद उसके घर वालों ने देखा कि बच्ची के गले से हार गायब है, तो सबने मुझसे मालूम किया और मुझ पर शक किया, मुझ पर शक करने लगे। मैंने अल्लाह की कसम खाई कि मेरे पास नहीं है, उनको यकीन ना आया। यहां तक कि कुछ लोगों ने कहा कि इस औरत की तलाशी ली जाए, चुनांचे मेरी तलाशी ली गई। जब कुछ ना मिला तो एक बदबख्त इंसान ने यूं कहा कि इसकी शर्मगाह की तलाशी ली जाए, नाऊज़ु बिल्लाह, हो सकता है इसने वहां छुपाया हुआ हो। बस इतना सुनना था, मेरी आंखों से आंसू निकल आए और मैं अल्लाह के हुजूर दुआ करने लगी कि अल्लाह मैं तो पाक दामन हो, और ये जालिम कैसे मेरे पर इल्जामात लगा रहे हैं, अल्लाह कोई करिश्मा दिखा दीजिए। मैं रब से दुआ करने लगी तो इतने में एक चील उड़ी, और चील ने उड़कर उस हार को मेरे कदमों में लाकर ऊपर से डाल दिया। अब इमाम बुखारी लिखते हैं कि शायद ये हो सकता है वो चमड़ा जो उसके ऊपर सुर्ख रंग का चढ़ा हुआ था, चील ने समझा हो कि गोश्त है, और उस गोश्त की वजह से उसने उसको उठाया हो, और जब ना मिला गोश्त तो उसने उसे डाल दिया।
इमाम बुखारी शरीफ में लिखते हैं, लेकिन वाकया ये हकीकत में है। और चुनांचे पैरों में आया तो सब लोगों ने देखा कि ऊपर से हार गिरा है। अब उस औरत की इज्जत महफूज हो गई, किसी ने वहां की तलाशी नहीं ली। चुनांचे फौरन तमाम लोगों ने मुझसे माफी मांगी। इसलिए मैं ये बात कहा करती हूँ कि वो हार वाला दिन मेरी निजात का दिन था, वो मेरे लिए मेरे रब ने इनाम बना करके मेरे लिए पेश किया था। तो मालूम ये हुआ, इंसान को जब मुसीबत पहुंचती है और उन मुसीबतों में अल्लाह को याद करता है तो वो मुसीबतें आसान हो जाती हैं। इसी तरीके का एक वाकया है, एक हाफिज साहब थे, अब वो सफर करने लगे और सफर करते करते ये वाकया लिखा है, अल फरजु बाद शिद्दा, ये किताब का नाम है। अल्लामा तन्नूखी रहमतुल्लाहि अलैह इसके मुसन्निफ है, लिखने वाले अल्लामा इब्न तन्नूखी रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं, अल फरजु बाद शिद्दा के अंदर के एक हाफिज साहब का वाकया है। अब वो उनको कहीं का सफर करना था, सफर के लिए अपना सामान उठाया और खच्चर वालों की तलाश में निकले। चुनांचे उन्हें खच्चर वाला नजर आया, उन्होंने उससे मामले को तय किया और 2 खच्चर अपने लिए बुक कर लिए। एक खच्चर पर अपना सामान रखा, एक पर खुद बैठ गए और सफर तय किया। चुनांचे खच्चर वाला दूसरे रास्ते से ले जाना चाहता था। हाफिज साहब ने कहा रास्ता तो ये नहीं दूसरा है। वो कहता है खच्चर वाला कि हजरत ये रास्ता बहुत करीबी है, बहुत जल्द आप अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे। चुनांचे हाफिज साहब कहने लगे चलो ठीक है, आप इस काम को करते हो, आपको रास्ते का मालूम होगा। अब वो जैसे ही उन्हें लेकर के चला तो एक वादी आई। अब वादी के आने के बाद में वो क्या देखते हैं हाफिज साहब कि वहां बहुत सारी लाशें पहले से पड़ी हुई हैं। खच्चर वाले ने भी अपने खच्चर को वहां रोक दिया और हाफिज साहब से कहता है कि अब मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। अब हाफिज साहब बड़े हैरान, ये क्या मामला पेश आ गया, रास्ता दूसरा था। वो कहता है कि मैं ये सारे वाकयात जो यहाँ लाश देख रहे हो, ये मैं ऐसे ही सवारी को लाता हूँ और यहाँ वादी में लाकर उन्हें मार देता हूँ और उनके सामान का खुद अपना हक जताने लगता हूँ, खुद मालिक और कफील बन जाता हूँ। हाफिज साहब कहते हैं भाई मेरी जान छोड़ दे, तुझे माल चाहिए माल रख ले, मुझे छोड़ दे। वो कहता नहीं हजरत मैं दोनों काम करता हूँ, मैं तुम्हें भी मारूंगा और तुम्हारे सामान को भी अपने कब्जे में लूंगा। हाफिज साहब बड़े परेशान हो गए, अब क्या करें। वो कहते हैं कि मेरे जहन में बात आई, हज़रत सहाबाए किराम का अमल था तो आखिरी वक्त में अल्लाह को याद किया करते थे। मैंने भी उससे कहा कि मुझे इजाजत दे दे कि मैं 2 रकात नमाज पढ़ लूं। तो कहता हजरत दोनों 4 पढ़ो, बचाने वाला कोई नहीं है। हाफिज साहब ने नमाज की नियत बांधी तो कहते मैं कुरान का हाफिज, लेकिन मेरे जहन में डर की वजह से कोई आयत आने को तैयार नहीं। जब इंसान पर डर गालिब आ जाता है तो जब डर आने लगता है तो इंसान के दिमाग से बातें निकलनी शुरू हो जाती हैं। हाफिज साहब कहते कोई आयत मेरे मुंह पर, मेरी जबान पर, मेरी दिमाग में आई मेरी। चनांचे आखिर में बड़ी परेशानियों के बाद, बड़ी सोच और विचार के बाद एक आयत नाजिल हुई और वो आयत मेरे जहन में उतरी, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफु सूअ अमली, कि अल्लाह वो है जो इंसानों को अंधेरों से निकाल देता है, जो इंसानों की हर वक्त मदद करने के लिए तैयार रहता है। बस ये आयत मेरी जबान पर आई, मैं देखता हूं कि अभी मेरी नमाज मुकम्मल नहीं हुई। एक आसमान से बड़ा अजीब और गरीब इंसान सफेद लिबास में और इतना लंबा कि उसकी गर्दन आसमान की बुलंदियों को छू रही, वो आया और उस खच्चर वाले को कत्ल किया और गायब हो गया। अब दूसरी वहां उसके जाने के बाद दूसरा इंसान आया, इंसानी शक्ल में आया, हकीकत में इंसान नहीं था। हाफिज साहब कहते मैं तो इंसान ही समझा। फिर मैंने नमाज को मुकम्मल करने के बाद पूछा कि वो शख्स कौन था और तू कौन है। कहता है कि वो शख्स भी 4थे आसमान का फरिश्ता था, मैं भी 4थे आसमान का फरिश्ता हूं, लिहाजा हमें आपकी हिफाजत के लिए अल्लाह ने भेजा है। तो मालूम ये हुआ जब इंसान अल्लाह का डर और अल्लाह के खौफ में जिंदगी गुजारता है और कोई मुसीबत उस पर आ पहुंचती है, वो बिना किसी खौफ और खतरे के अल्लाह को पुकार कर उससे दुआएं करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मुश्किलात को आसान फरमा देते हैं। तो इसलिए हमें मुसीबत में किसको पुकारना चाहिए? मौलवियों को, ताकि हमारे तो 2-3 तावीज हो जाएं। ऐसी है ना? नहीं, मौलवियों को नहीं,
سب سے پہلا دروازہ اگر کسی کا کھٹکھٹانا ہے تو رب ذوالجلال کا کھٹکھٹانا ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور یہ ایک دو واقعات میں نے آپ کو سنائے، تاریخ کی کتابوں میں بے شمار واقعات بھرے ہوئے ہیں۔ آخر میں ایک دو واقعہ اللہ کے نبی کے آپ کو سنا کر بات ختم کرتا ہوں کہ آخر الزمان نبی ہیں، ہم سب کے تاجدار ہیں، اور اس کائنات کو انہی کے لیے بنایا اور سجایا گیا ہے۔ ان پر بھی مصیبتیں آئی ہیں اور مصیبتوں کے بعد میں آسانیاں بھی آئی ہیں۔ مصیبتیں کیسی آئی کہ آپ سجدے کی حالت میں ہیں، عتبہ ابن معید یہ بدبخت سجدے کی حالت میں پر آتا اور آپ کی گردن پر، آپ کی کمر پر اونٹ کی اوجڑی کو رکھ دیتا۔ تکلیف پہنچی، لیکن بعد میں اس سے آسانی بھی ہوئی۔ اور اسی طریقے سے ایک واقعہ آتا ہے، عتبہ ابن معید ہی یہی بدبخت، آپ علیہ السلام سجدے کی حالت میں ہیں، آپ کے گلے میں چادر کو ڈال کر گھسیٹتا ہوا لے جاتا ہے کہ شاید کہ دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اتنا ہی نہیں، آپ نے طائف کے سفر کیے، مصیبتیں آئیں، آپ کے اوپر پتھروں کی برسات ہوئی، آپ نے صبر کیے، آپ نے صبر کرتے رہے، پھر اللہ نے اس صبر کے بدلے میں آپ کو مدینے والی زندگی بڑی آسائش اور آرام والی پہنچائی۔ 10 سال آپ نے بڑے آرام سے گزارے، اور پھر اللہ نے آپ کو معراج کے سفر بھی کرایا یہ طائف کے واقعے کے بعد، تاکہ طائف کا واقعہ تھوڑا ہلکا ہو جائے، وہ جو غم آپ کو لگا تھا وہ تھوڑا ہلکا ہو جائے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا سفر کرایا، اور پھر مکہ کے اندر بھی آپ کو آسانی ملی۔ سن 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہوا تو آپ علیہ السلام کو وہاں بھی آرام ملا۔ تو معلوم یہ ہوا ہر مصیبت کے بعد آسانی آسانی ہے، بس ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم نے اللہ کے دروازے کو کبھی کھٹکھٹانے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ اللہ کہتا ہے کہ میں وہ رب ہوں جو انسان کو مصیبتوں سے نکالنے والا ہے۔ جس طرح انسان حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا، اسماعیل علیہ السلام کے لیے مینڈے کو بھیج دیا، اور اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا، اور دیگر انبیاء و صلحاء کے واقعات وجود میں آئے انہی واسطے سے۔ بس معلوم یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کو منانے کی ضرورت ہے، دنیا کے اندر در در پھرنے کی ضرورتیں نہیں ہے۔ آخر میں ہم سب جو رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس کی ایک مثال دے کر میں بات کو ختم کروں۔ توکل ہونا چاہیے اللہ پر، بھروسہ ہونا چاہیے اللہ پر۔ توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو کچھ کرنے والی ذات ہے اللہ کی ہے۔ اگر ایک مثال میں دو کہ جو انسان مرغی پالنے والے ہیں، خصوصاً وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں اور سب سمجھیں گے کہ انسان مرغی کو دانہ ڈالتا ہے، ڈالتا نہیں ڈالتا، بھوکا نہیں مارتا نا۔ اب مرغی کو دانہ ڈالنے کے 2 طریقے ہیں، یا تو ایک جگہ اکٹھا کر کے پلیٹ میں رکھ دیا جائے تو جتنے بھی مرغی بچے ایک ہی جگہ اکٹھے ہو کر کھا لیں گے، ہے نا، یا اس کو مالک کو تھوڑا سا غصہ آ گیا، وہ ناراض ہو گیا، اس نے پلیٹ کو اٹھایا، پھینک کے مارا، سارے دانے نیچے گر گئے، کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر، کوئی آگے، کوئی پیچھے۔ اب وہ مرغی چگنے کو بھی پریشانی ہو رہی ہے، بار بار ایک دانے کے پاس جانا، پھر وہاں سے وہ کھا کے دوسری جگہ جانا اور تلاش کرتے پھرنا، بڑی پریشانی کا سامنا مرغی بھی کر رہی ہے۔ بس انسان کی مثال بھی ایسی ہے۔ میں آخر میں یہ بات کہتا ہوں کہ انسان کی مثال بھی ایسی ہے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے، اسی وجہ سے ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے۔ ہم سب ادھر ادھر رزق کے لیے بھاگ رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اللہ عطا کرے گا، بس ہم اگر اللہ کو راضی کر لیں تو عزتوں کے ساتھ عطا کرے گا۔ اگر اللہ کو ناراض کر دیا تو اللہ مشرکوں کو بھی رزق دیتا ہے، کافروں کو بھی رزق دیتا ہے، تو تمہیں اور مجھے دینے میں کوئی بڑی بات نہیں، دے گا، لیکن بس فرق اتنا پلیٹ میں نہ دے کے نیچے دے گا۔ اللہ کو راضی کریں گے تو پلیٹ میں دے گا، اللہ کو راضی نہیں کریں گے تو نیچے دے گا، لیکن رزق ملے گا، رزق ملے گا، یہ وعدہ ہے، بس اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔